ایک بادشاہ محل کی چھت پر ٹہلنے چلا گیا۔ ٹہلتے ٹہلتے اس کی نظر محل کے نزدیک ایک گھر کی چھت پر پڑی، جس پر ایک عورت، بہت خوبصورت عورت، کپڑے سکھا رہی تھی۔ بادشاہ نے اپنی باندی کو بلا کر پوچھا، یہ کس کی بیوی ہے؟ باندی نے کہا، بادشاہ سلامت، یہ آپ کے غلام فیروز کی بیوی ہے۔ بادشاہ نیچے اترا۔ بادشاہ پر اس عورت کے حسن و جمال کا سحر چھا گیا تھا۔ اس نے فیروز کو بلایا۔ فیروز حاضر ہوا تو بادشاہ نے کہا، فیروز، ایک کام تم نے کرنا ہے۔ ہمارا یہ خط فلاں ملک کے بادشاہ کو دے کر آؤ، اور اس خط کا جواب بھی ان سے لے کر آنا۔ فیروز اس خط کو لے کر گھر واپس آ گیا۔ خط کو اپنے تکیے کے نیچے رکھ دیا، سفر کا سامان تیار کیا، رات گھر میں گزاری اور منزل مقصود پر روانہ ہو گیا۔ وہ اس بات سے لا علم تھا کہ بادشاہ نے اس کے ساتھ کیا چال چلی ہے۔ ادھر فیروز جیسے ہی نظروں سے اوجھل ہوا، بادشاہ چپکے سے فیروز کے گھر پہنچ گیا۔ بادشاہ نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ فیروز کی بیوی نے پوچھا، کون ہے؟ بادشاہ نے کہا، میں بادشاہ ہوں، تمہارے شوہر کا مالک۔ تو اس نے دروازہ کھولا۔ بادشاہ اندر آ کر بیٹھ گیا۔ فیروز کی بیوی نے حیران ہو کر کہا، آج بادشاہ سلامت یہاں ہمارے غریب خانے میں؟ بادشاہ نے کہا، یہاں مہمان بن کر آیا ہوں۔ فیروز کی بیوی نے بادشاہ کا مطلب سمجھ کر کہا، میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں، آپ کے اس طرح ہمارے گھر آنے سے مجھے کوئی خیر نظر نہیں آ رہی۔ بادشاہ نے غصے میں کہا، اے لڑکی، کیا کہہ رہی ہے تم؟ شاید تم نے مجھے پہچانا نہیں ہے کہ میں بادشاہ ہوں، تمہارے شوہر کا مالک ہوں۔ فیروز کی بیوی نے کہا، بادشاہ سلامت، میں جانتی ہوں کہ آپ ہی بادشاہ ہیں، لیکن بزرگ کہہ کر گئے ہیں، شیر اگرچہ جتنی بھی بھوک لگی ہو لیکن کبھی بھی وہ مردار تو نہیں کھاتا۔ اور کہا، بادشاہ سلامت، تم نے کٹورے میں پانی پینے آ گئے ہو جس میں تمہارے کتے نے پانی پیا ہے۔ بادشاہ اس عورت کی باتوں سے بہت ہی شرمسار ہوا اور اس کو چھوڑ کر واپس چلا گیا، اپنے چپل وہیں بھول گیا۔ یہ سب تو بادشاہ کی طرف سے ہوا۔ اب فیروز کو آدھے راستے میں یاد آیا کہ خط بادشاہ نے اسے دیا تھا وہ تو گھر پر ہی چھوڑ آیا ہوں۔ اس نے گھوڑے کو تیزی سے موڑا اور اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ فیروز اپنے گھر پہنچا تو تکیے کے نیچے یہ خط نکالتے وقت اس کی نظر پلنگ کے نیچے پڑی، بادشاہ کی چپل پر پڑی۔ وہ جلدی میں بادشاہ بھول گیا تھا۔ فیروز کا سر چکرا گیا۔ وہ سمجھ گیا کہ بادشاہ اس کے سفر پر صرف اور اس لیے بھیجا تھا تاکہ وہ اپنا مطلب پورا کر سکے۔ میگا ورڈ اسٹوڈیو کو لائک سبسکرائب ضرور کریں۔ اسٹوری کے اینڈ تک۔ فیروز کسی کو کچھ بتائے بغیر جب چپ چاپ گھر سے نکلا، خط لے کر سفر پر چل پڑا۔ کام ختم کرنے کے بعد بادشاہ کے پاس واپس آیا تو بادشاہ نے انعام کے طور پر اسے 100 دینار دیے۔ فیروز دینار لے کر بازار گیا، عورتوں کے استعمال کے قیمتی کپڑے اور کچھ تحائف بھی خرید لیے۔ گھر پہنچ کر بیوی کو سلام کیا اور کہا، چلو تمہارے میکے چلتے ہیں۔ بیوی نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ اس نے کہا، یہ بادشاہ سلامت نے انعام دیا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ پہن کر تم اپنے گھر والوں کو بھی دکھاؤ۔ بیوی، جیسے آپ چاہیں۔ بیوی تیار ہو کر اپنے شوہر کے ساتھ ماں باپ کے گھر چلی گئی۔ داماد، بیٹی اور ان کے لائے گئے تحائف کو دیکھ کر وہ لوگ بہت خوش ہوئے۔ فیروز بیوی کو ادھر ہی چھوڑ کر گھر واپس آ گیا۔ ایک مہینہ گزرنے کے باوجود نہ بیوی کا پوچھا اور نہ اسے واپس بلایا۔ پھر کچھ دن اس کے سالے اس سے ملنے آئے۔ اس سے پوچھا، آپ ہماری بہن سے ناراضگی کی وجہ تو بتائیں، یا پھر ہم آپ کو قاضی کے سامنے پیش کریں گے۔
فیروز نے کہا اگر تم چاہو تو قاضی سے بات کر سکتے ہو، لیکن میرے ذمے اس کا ایسا کوئی حق نہیں جو میں نے ادا نہ کیا ہو۔ وہ لوگ اپنا کیس لے کر قاضی کے پاس چلے گئے۔ قاضی نے فیروز کو بلایا۔ قاضی اس وقت بادشاہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ لڑکی کے بھائیوں نے کہا اللہ بادشاہ سلامت قاضی صاحب کو قائم دائم رکھے۔ قاضی صاحب ہم نے ایک سرسبز باغ، پھلوں سے بھرے ہوئے درخت اور ساتھ ایک کنواں بھی اسے دیا، لیکن اس شخص نے ہمارا باغ اجاڑ کر رکھ دیا اور سارے پھل کھا لیے، درخت کاٹ لیے، کنویں کو خراب کر کے بند کر دیا۔ قاضی فیروز کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے کہا ہاں بھی لڑکے تم کیا کہتے ہو؟ فیروز نے جواب دیا قاضی صاحب جو باغ مجھے دیا گیا تھا وہ اس سے بہتر حالت میں نہیں انہیں واپس کیا۔ قاضی نے پوچھا کیا اس نے باغ تمہارے حوالے ویسے ہی حالت میں کیا ہے پہلے تھا؟ انہوں نے کہا ہاں ویسے ہی حالت میں واپس کیا ہے، لیکن ہم اس سے باغ واپس کرنے کی وجہ پوچھنا چاہتے ہیں۔ قاضی پھر فیروز سے مخاطب ہوا ہاں فیروز تم کیا کہنا چاہتے ہو اس بارے میں؟ فیروز نے کہا قاضی صاحب میں نے باغ کسی بغض یا نفرت کی وجہ سے نہیں چھوڑا، بلکہ اس لیے چھوڑا ہے کہ ایک دن میں اس باغ میں آیا تو اس میں نے شیر کے پنجوں کے نشان دیکھے۔ مجھے خوف ہوا کہ شیر مجھے کھا جائے گا، اس لیے شیر کے ڈر کی وجہ سے میں نے باغ میں جانا بند کر دیا۔ بادشاہ جو ٹھیک لگائے یہ بیٹھے کچھ سن رہا تھا، وہ اٹھ بیٹھے اور کہنے لگا فیروز تم اپنے باغ کی طرف امن اور مطمئن ہو کر جاؤ، واللہ اس میں کوئی شک نہیں کہ شیر تمہارے باغ آیا تھا، لیکن وہاں پر نہ تو کوئی اثر چھوڑ سکا اور نہ کوئی پتا توڑ سکا اور نہ کوئی پھل کھا سکا، اور وہاں پر تھوڑی دیر رکا اور مایوس ہو کر واپس لوٹ گیا، اور خدا کی قسم میں نے کبھی تمہارے جیسے باغ کے گرد لگی مضبوط دیواریں نہیں دیکھیں۔ جب فیروز نے دیکھا کہ بادشاہ خدا کی قسم اٹھا رہا ہے تو اس نے یقین کر لیا، اپنی بیوی کو گھر لے کر واپس چلا گیا۔ نہ تو قاضی کو پتہ چلا اور نہ کسی اور کو کہ کیا ماجرا تھا۔ کیا خوب لوگ تھے، وہ اپنے گھر کا راز کسی کو ظاہر نہیں ہونے دیتے تھے، اپنے گھروں کے بعید کسی کو ظاہر نہ ہونے دو۔ اللہ پاک آپ لوگوں کی جھولی خوشیوں سے بھر دے، آمین۔ کسی کی عزت کو روند کر آپ کو شاید وقتی سکون ضرور مل جائے گا، مگر روح کو سکون نہیں ملے گا۔ بزرگ فرماتے ہیں اپنی عورتوں کو یہ چند کام کبھی مت کرنے دینا، ورنہ رزق میں بے برکتی اور غربت آ جائے گی، جتنا بھی کما لو کچھ پتہ نہیں چلے گا۔ نمبر 1، کبھی بھی رات کو گھر میں جھاڑو مت لگاؤ، کبھی بھی ننگے سر کھانا مت پکائیں، مٹی یا چینی کے برتن ٹوٹے ہوئے استعمال نہ کریں، صبح فجر سے سورج ہونے تک کبھی نہ سوئیں، اس سے رزق میں برکت اٹھ جاتی ہے۔ رب کو وہ آنکھیں بہت محبوب ہوتی ہیں جو اس کی محبت میں روئی ہوں اور جو اپنے کیے گناہوں پر شرمسار ہوں، جو کسی کا دل دکھا کر شرمندہ ہوں، جو برائی کو دیکھنا ناپسند کرتی ہوں۔ اللہ کو سچ میں ایسی نگاہیں محبوب ہوتی ہیں ہزاروں نگاہوں میں۔